نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم کل ہند کنوینر جز وقتی مکتب حضرت مولانا انعام اللہ صاحب فلاحی، مرکزی جماعت کے دیگر ہمارے ذمہ داران شعبہ مکاتب کے، اسی طرح جماعت اسلامی ہند کے تمام حلقوں سے تشریف لائے ہوئے کنوینرز، اراکین کمیٹی، بہت ہی محترم معلمین اور معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا مرکز جماعت کا کہ اتنا قیمتی پروگرام ہم سب کے لیے یہاں سجایا ہے، جس میں ہم ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز ترین تحریک رفقا، مکاتب کی اہمیت اور افادیت ہمارے سامنے ہے۔ مکاتب کی ضرورت پہ بھی جو ہے کافی کچھ گفتگو ہم سب نے سماعت فرمائے ہیں۔ مکاتب کی اہمیت کو ہم اس بات سے اندازہ لگائے کہ ہماری نئی نسل طلباء اور طالبات کی جو یقینی دینی تعلیم و تربیت کا اس وقت سامان ہے وہ صرف مکتب ہے۔ میں اپنی اس بات کو واپس سے دہراؤں گا کہ دینیات اور اسلامیات کی یقینی دینی تعلیم و تربیت اگر ممکن ہے تو وہ یقینی طور پہ صرف مکتب سے ممکن ہے۔ اسکولز کالجز میں بھی الحمدللہ دینیات اور اسلامیات کا موقع ہے، لیکن دن بدن حالات اس طرح بن رہے ہیں سیفرونائزیشن آف ایجوکیشن کے نام پہ یا پھر الگ الگ حوالے سے، اور دیکھنے میں ہم سب کے مشاہدے میں یہ بات بھی ہے کہ بہت سی اسلامک اسکولز جو اس وقت قائم ہیں، دینیات اسلامیات ان کے یہاں بھی ہے، لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دینیات اور اسلامیات اور اسلامک اسٹڈیز کو وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب کے شاہد ہم سب ہیں۔ تو مکاتب ایک بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ بہت تفصیل سے گفتگو ہمارے سامنے نصاب پہ آئی ہے۔ نصاب، نظام اور نفاذ، یہ تین اہم اصل میں مرحلے ہیں۔ جو نصاب ہم نے اپنے مکتب کے لیے طے کیے ہیں، اس کو کما حقہ ہم کس طرح جاری کریں گے، اس کے لیے نظام کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر ہم سب اپنے پورے تحریک رفقا کے ساتھ اس کو اپنے خون جگر سے سینچے نفاذ کرے، اس کے بعد ہمیں نتائج ملتے ہیں۔ نظام پہ آتا ہوں میں کہ ہم جس وقت میں طلباء اور طالبات کے درمیان میں کام کر رہے ہیں، یہ نئی جنریشن ہے، ان کا ایک آئی کیو لیول ہے، ڈیجیٹل دنیا میں یہ قدم رکھے ہوئے ہیں، کارٹون اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے۔ یہ سب پس منظر میں اور بہت ہی ویل کوالیفائڈ اسکولز اور بہت ہی اچھی فیملیز، یہ سب بیک گراؤنڈ کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب یہ تناظر میں ہم دیکھیں کہ مکتب کا نظام کس طرح ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو وہ راغب کریں، بچوں کا دل دماغ جو ہے ہمارے مکتب میں لگے۔ جماعت اسلامی ہند کے ماتحت مکاتب کی گفتگو اصل میں یہاں چل رہی ہے، اور جماعت کی شناخت جو ہے کئی ایک سال گزر جانے کے باوجود بھی آج جماعت قائم ہے، وہ اپنے نظام کی بنیاد پہ قائم ہے۔ لہٰذا ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہمارا نظام ایک تو مرکز جماعت کی سطح کا ہے، ہمارا یہ ورکشاپ اسی تسلسل کا حصہ ہے کہ مرکز جماعت پہ ایک ہمارا پورا نظام ہے، تو ہم سب جو حلقے سے نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے حلقے پہ بھی الحمدللہ اس کا ایک نظام موجود ہے۔ حلقے کی سطح پہ کنوینر ہے، کوآرڈینیٹرز ہیں، ان کے ساتھ اراکین کمیٹی۔ اس کے ساتھ ہم اس بات پہ بھی غور کریں جو وقت کے ساتھ ہوگا، اور سوالات بھی آئے ہیں اس پہ، آئیڈیل شکل، مثالی جو شکلیں ہیں اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔
ہم کوشش کے مکلف ہیں جو وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے انشاءاللہ نافذ العمل ہوں گی۔ حلقے کی سطح پہ ہمارا جو نظام ہے اسی کے ساتھ ساتھ ضلع کی سطح پہ بھی ہمارا ایک نظام ہو، ضلعی کوآرڈینیٹر آپ جس کو یعنی کہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ہمارے ہر ایک مقامی جماعت کے ماتحت ایک مکتب کے ہم قیام کی کم از کم کوشش کریں، عمرہ مقامی سے رابطہ کر کے ان سے تعلق استوار کر کے فالو اپ لے کے ان کے میقاتی منصوبے میں اس چیز کو درج کروا کے تو مقامی جماعت کے ماتحت بھی ہم مقامی کوآرڈینیٹر کو جو ہے تقرر کر سکتے ہیں۔ یہ گفتگو جو میں اصل میں کر رہا ہوں یہ عین ممکن ہے اور ہم نے اس کا اصل میں تجربہ کیا ہے۔ میں چونکہ صرف حلقہ مہاراشٹر سے واقفیت رکھتا ہوں اس لیے میں مہاراشٹر کا نام لوں گا۔ ہمارے تمام رفقا جو یہاں موجود ہے بہت ممکن ہے کہ ہمارے دیگر حلقوں میں بھی اصل میں یہ نظام ہو کہ ہم 3 لیول پہ حلقے کو ڈیوائیڈ کریں۔ حلقے کا جو ہمارا نظام رہے گا وہ ضلع کا، پھر اس کے بعد مقام کا۔ اب دیکھیے ہم حلقوں میں جب کام کر رہے ہیں ریاست مہاراشٹر میں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے مقام پہ، ہمارے اپنے ضلع پہ، ہماری اپنی ریاست میں اور بھی ہماری دیگر دینی جماعتیں، تنظیمیں وہ مکاتب کے نظام کو چلا رہی ہے اور کافی عرصے سے کئی تجربات کے بنیاد پر تو ان کا نظام ماشاءاللہ بہت بہتر انداز میں چل رہا ہے۔ ہم مسابقت نہیں کر رہے ہیں لیکن جو قابل اصلاح جو چیزیں ہیں وہ بہرحال ہم یعنی اس سے سامنے رکھیں۔ اب وہ تناظر میں دیکھیں آپ کہ ہمیں اپنے نظام پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم بہت عام فہم انداز میں مقامات پر جب مکاتب کے قیام کی بات کریں تو یہ دیکھیے ہمارے مرکز جماعت نے ایک اس طرح کا فولڈر اصل میں بنایا ہے اور اس کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ چیزیں درج ہے کہ مکاتب کا جو قیام ہمارے پاس ہوگا، مسجدیں اگر ہو مسجد میں ہو، اگر ہال ہے وہاں ہو، اسکولز میں ان کے تعلیمی اوقات کے بعد ہو، اسلامک سینٹر میں ہو یا پھر کسی کے بھی گھر پہ ہو، جہاں کہیں بھی 5 6 10 25 50 بچے اصل میں بیٹھنے اٹھنے کی بآسانی جگہ دستیاب ہو، وہ آپ کا مکتب قائم ہو جائے گا۔ پھر مکاتب کے جو لوازمات کی بات ہوتی ہیں، مکاتب کے جو وسائل کی بات ہوتی ہے، دیکھیے اسکولز کے بچے ہمارے پاس اکثر آتے ہیں اور اسکولوں کا آپ کے سامنے پورا تصور ہے، کلاس روم ہے، بلیک بورڈ ہے، وائٹ بورڈ ہے، ڈیجیٹل بورڈ ہے، اس طرح کی تمام سہولیات ہوتی ہے۔ تو وہ پس منظر میں ہمیں بچوں کو الٹرنیٹ جو دینا ہے، آپ یہاں میرے جو ہے اس طرف آپ دیکھیں ہال کے اندر وسائل برائے مکتب کے جو ہے اصل میں کچھ چارٹس لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح بالکل سسٹمیٹک انداز میں ہمارا مکتب ہوگا، مکتب کے اندر جو ہے بچوں کے لیے یونیفارم طے ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیگ ہے، سلیبس آپ کا طے شدہ ہے، آئی کارڈ بچوں کے ہوں گے اور بچے جو پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس ریزلٹس رہیں گے، ان کے دستاویزات ہوں گے اور فیس کارڈ ہوں گے۔ اس طرح کے تمام تر چیزیں جو ہے ہم اپنے نظام میں اس کو شامل رکھیں گے۔ ہمارے پاس اپنے مکاتب کے اندر اساتذہ کا تقرر ہو اور اساتذہ کا تقرر جو ہو وہ انٹرویو بیس پہ ہو، بہتر سے بہتر اصل میں استاذ رہیں، اور ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہم جب بہتر سے بہتر استاذ کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ انہیں معیاری کفاف دیا جائے، معیاری انداز میں ان کا کفاف ہو تاکہ کہیں نہ کہیں وہ مطمئن رہے، یکسو رہے اور وہ جو ہے اپنے مکاتب میں بہت بہتر انداز میں مربی کا کردار اصل میں ادا کریں۔ داخلے کے وقت، ایڈمیشنز وغیرہ کے وقت ہمارے پاس طے ہو، اصولی انداز میں کہ جس طرح تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، تعلیمی سال کی ابتدا میں اصل میں باقاعدہ اس کے اناؤنس ہوں ایڈمیشن کے، اس کے بہت سے پیمفلیٹس بھی جو ہے ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اور پیمفلیٹس ہے، فولڈرز ہیں، ایڈمیشن فارم ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر ہوگا۔
جو بھی ہمارا مکتب رہے گا، مکتب کے پورے چاروں دیوار پہ جو ہے ہمارے کئی ایک چارٹس جو ہے تعلیمی وسائل کے طور پہ ہم لوگ لگا سکتے ہیں. اس کی ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنا چاہیے. مکاتب کا وقت اصل میں طے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اسکولوں کا وقت طے ہوتا ہے. جو بچوں کے اسکولز کا ٹائم صبح کا ہے ان کے لیے ہمارے پاس آپشن دوپہر اور شام کا رہے. جو بچوں کے اسکولز کے وقت دوپہر کے ہیں ہمارے مکاتب میں ان کے لیے صبح کے اوقات میں تعلیم رہے یا پھر شام کے اوقات میں تعلیم رہے. گویا کہ الگ الگ بیچز کے ٹائمنگز ہمارے پاس رہنا چاہیے تاکہ ہر ایک بچے تک ہمارا پہنچنا اصل میں یقینی رہے. بار بار یہ بات آتی ہے کہ تعلیم و تربیت کا جو پورا یہ سلسلہ ہے، ایک استاذ، طالب علم، مدرسے کی جو انتظامیہ ہے، مینجمنٹ، اور اس کے علاوہ والدین، یہ جو سائیکل ہے، یہ سائیکل جو ہے مکمل طور پہ مربوط رہنا ضروری ہے. تو گفتگو میں یہ بات آئی ہے اس سے پہلے بھی کہ والدین کا انوالومنٹ، سرپرستوں کا ہمارے مکاتب کا بہت اہم اصل میں حصہ ہوگا کہ وہ مختلف پروگرامز کے ذریعے سے والدین کو ہم اصل میں مکتب میں بار بار مدعو کر سکتے ہیں، چاہے وہ ماہانہ بنیاد پر ہو، سہ ماہی بنیاد پر ہو، شش ماہی بنیاد پر ہو، سالانہ انداز میں ہو. واٹس ایپ ان کے گروپ ہمارے پاس رہے، مکاتب سے متعلق اہم سرگرمیاں ہم اس کے اندر مستقل جو ہے کہتے رہے. مکاتب کے نظام میں ایک چیز یہ بھی رہیں گی کہ ہم امتحانات لیں گے، ایگزامس لیں گے. آپ نے جو سلیبس ہمارے پاس ہے مرکز جماعت کا، اس میں جو مشقیں ہیں اس کے علاوہ کوشچن پیپرز بھی ہیں کہ ششماہی اور سالانہ بنیاد پر ہم باقاعدہ امتحان لیں گے، اور اس کے بعد بچوں کا ایک رزلٹ کا ڈے بھی ہم انشاءاللہ اس کے اندر رکھیں گے. بچوں کی ہمت افزائی ہوں گی اس میں، والدین کو ہم اس کے اندر یعنی کہ مدعو کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے مکاتب کے نظام کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہو کہ ہم سالانہ اجلاس لیں، اینول فنکشن لیں، جس میں ہم ہمارے بچوں کی کارکردگی جو ہے، تعلیمی مظاہرے، وہ اس کے اندر یعنی کہ پیش کر سکتے ہیں. حوصلہ افزائی کے تناظر میں یہ بات ہمارے ذہن نشین رہے کہ ہم بچوں کو مختلف موقعوں سے بلکہ بار بار موقع نکالیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بہانے ہم ڈھونڈیں ان کو یعنی کہ پرائزز وغیرہ دینے کے لیے. یہ تمام تر چیزیں ہم نصابی سرگرمیوں کا ہمارے پاس سالانہ کیلنڈر اصل میں طے شدہ ہو. یوم عاشورہ ہے، اس طرح جو ہے عید الفطر کے موقع سے کئی ایک موقع جو آتے ہیں، اس پہ ہم بچوں کو پروگرام سن کے انشاءاللہ لیں گے. یہ پورا نظام جو ہے اصل میں سیٹ اپ جو ہے یہ ایک آئیڈیل شکل کا ہے، مثالی ہے، جس کو ہم لوگوں کو تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جو ہمارا مشن اور مقصد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تدریجاً اس کو پڑھیں گے. ہمارے ضلع میں مقامات پہ کچھ ایسے مکتب اصل میں ضروری رہے جو ایک مثالی رہے، جسے ہم جو ہے اس طرف بتائے کہ بھائی مکتب جو ہے وہ اس طرح کرنا آپ کے لیے ممکن ہے. لیکن اگر وہ شکل کو پہنچنے میں بھی ہمیں تھوڑا وقت لگ رہا ہے تو ہم یہ کریں کہ جہاں بھی 5 بچے 10 بچے اور جس طرح بھی ہم جو ہے مکتب شروع کر سکتے ہیں، یہ چیزیں اصل میں ممکن ہیں، بہت آسان ہے، ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں. مزید ایک گفتگو اس کے اندر یہ ہے جو ہمارے نظام کا حصہ ہونا ضروری ہے کہ ہم مکتب برائے مکتب اصل میں چلانا نہیں چاہتے ہیں. جماعت اسلامی ہند نے جو اتنے اہم ترین فیصلے کیے، حلقے تمام ہمارے حلقے اس پہ کام کر رہے ہیں مکاتب کے قیام کو لے کے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحریک اسلامی کو مستقبل ملے یہ نئی نسلوں کی صورت میں. لہٰذا ہم ہمارے مکاتب کے نظام میں ایک چیز کو لازماً اصل میں شامل کریں، وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے مکاتب کے اندر CIO یا پھر اگر بچے عمر میں بڑے ہیں JC وغیرہ اس طرح کی جو ہماری ذیلی تنظیمیں ہیں، ہم اس کو اپنے مکاتب کا حصہ بنائیں. اور یہ چیز بہت ممکن ہے اور اس کے بہت اچھے
نتائج اصل میں مل رہے ہیں۔ شکلیں کیا ہوں گی؟ ہمارا ہفتہ واری جو اجتماع ہوگا مکاتب کے اندر، اگر جس مکتب میں جمعہ کے دن چھٹی ہے، جمعرات کو وہاں ہوگا اصل میں یہ پروگرام، جہاں اتوار کے دن چھٹی ہے وہاں سنیچر کو ہوگا۔ سیائیوں کے پروگرام اصل میں ہوں گے، لیکن وہ مکاتب کے تناظر میں ہوں گے۔ اس چیز کو بھی ہم لوگ تھوڑا ذہن نشین اصل میں کر لیں۔ جے سی کا ہوگا پروگرام، لیکن وہ بھی مکاتب کے اپنے تقاضے کے تناظر میں ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ممکن ہوں گی کہ رفقہ جو ہے تحریک اسلامی سے بھی ہمارے بچے وابستہ ہوں گے۔ اصل میں یہ نظام سے لے کے گفتگو جو ہوئی ہے، بھی میں نے اپنی طرف سے یہ کچھ باتیں تقریباً رکھ دیا ہوں، لیکن میری گزارش آپ تمام سے ہیں کہ نظام کو لے کے آپ تمام کے بھی تجربات ہیں، تو 5 منٹ میں اگر کچھ رفقہ اصل میں مائک میں کچھ چیزیں پیش کرے جو میری گفتگو میں رہ گئی ہے، تو وہ بہت اچھا ہوگا کہ ہم اپنے مکاتب کو کس طرح منظم کریں اور کون سی چیزیں یہ ایڈ اس کے اندر ہم لوگ کر سکتے ہیں تاکہ یہ تمام تر چیزوں کا نفاذ بہت اچھا ہو۔